الحمد للہ رب العالمین۔ عورت قبرستان نہیں جا سکتی، اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھا کرے۔ قرآن کی تلاوت میں اگر ہم نے موبائل کو سامنے رکھ کے پڑھ تو ٹھیک ہے، اس کا بھی اجر تو پڑھنے کا ملے گا، چاہے کاغذ پہ لکھا ہو یا لوہے پہ لکھا ہو۔ اگر قرآنی اوراق ضعیف ہو جائیں، ان کو اکٹھا کر کے کسی برتن میں ڈال کے پانی میں ڈال دیں، اس میں پتھر بھی ڈال دیں تاکہ پانی کی تہہ میں بیٹھ جائے، یا کوئی بلڈنگ بن رہی ہو نا، اس کی عمارت کی دیوار کے اندر ڈال دیں تاکہ کسی کا پاؤں نہ آئے اس میں۔ کہتے ہیں کہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد سسرال والوں نے مجھے برا سلوک کیا، گھر سے نکال دیا۔ میرا شوہر پردیس میں ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرو اللہ آپ کی مشکل حل کرے۔ نکاح کے بعد سسر نے اپنے پیسوں سے مجھے عمرہ کروایا۔ اب میری ساس کہتی ہے پیسے واپس کرو، اس کو کہہ دو ٹھیک ہے جب اللہ مجھے دے گا تو میں واپس کروں گی، تمہارا ثواب گیا میرے پیسے گئے۔ والد یا سسر کی رضامندی کے لیے طلاق کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ دے سکتا ہے۔ اپنا حج فرض کر چکا ہے تو کسی کا بدل کر سکتا ہے، ہاں کر سکتا ہے۔ چاشت الگ چیز ہے، اشراق الگ چیز ہے، اپنے اپنے وقت پہ پڑھو۔ اگر بیوی کے پاس زکوٰۃ کے برابر سونا ہو تو شوہر اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، شوہر اپنی طرف سے ادا کرے وہ بھی جائز ہے، بیوی کے پیسوں سے کرے وہ بھی جائز ہے۔ نیکیاں کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی، لیکن چھوٹے گناہ بڑا گناہ نہیں مٹتا، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔